بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے خاص الخاص فضل و کرم سے اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے اور راحت اور سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ آج کی ہماری جو ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہمارے جو ذمہ دار بھائی ہیں جو کاشتکاری کرتے ہیں، زمینیں جس کے پاس ہیں، وہ بہت اس معاملے میں بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاہ صاحب ہماری زمین کے اندر ہم اتنی محنت کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، اسپرے کرتے ہیں، دوائیاں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جس چیز کو کاشت کرتے ہیں جو فائدہ ہمیں آنا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ اکثر ہمارے زمین کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے، جو ہم فصل کاشت کرتے ہیں کہ وہ فصل آخر میں آ کے خراب ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ہم کاشت کر لیتے ہیں، گندم کاشت کی، مکئی کاشت کی، کوئی بھی چیز کاشت کر کے آتے ہیں، جتنی بیج پھینکتے ہیں اتنی وہاں سے کاشتکاری نہیں ہوتی، بعض جگہ کافی زمینوں میں خالی رہ جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی ایسا عمل یا کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس سے ہماری یہ جو کاشتکاری والی ہماری جو محنت ہے یہ ہماری پوری ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں اپنے زمیندار بھائیوں کو، دوستوں کو یہ بھی گزارش کروں گا کہ سال بعد جو بھی آپ چیز کاشت کرتے ہیں تو عشر ضرور دیا کریں، عشر کے اندر کمی نہ کیا کریں۔ اللہ کا حق آپ نہ رکھیں تو اللہ انشاءاللہ آپ کو اس کے بدلے میں ڈبل اور ٹرپل عطا کر دیں گے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ میں ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کوشش کیا کریں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیج جو آپ کاشت کرتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے، بعض دفعہ زمین کے اندر ایسے کوئی بیماری یا زمین کو اس جگہ کو نظر لگ جاتی ہے۔ ایک سال فصل اچھا ہو گیا، کسی نے دیکھ لیا بھائی بہت اچھی فصل لگی ہوئی ہے، بہت اچھا غلہ لگ گیا ہے، بہت فائدہ ہو گیا، نظر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی زمین کے اندر کوئی نہ کوئی معاملہ آ سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ میں آپ کو جو عمل بتاؤں گا اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کے فصل کے اندر، آپ کی کاشتکاری کے اندر بہت اللہ کریم کے فضل و کرم سے برکتیں برکتیں ہوں گی۔ لیکن اس عمل کو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ فصل کاشت کرتے ہیں، یعنی گندم کاشت کر رہے ہیں یا مکھ کاشت کر رہے ہیں یا باجرہ کاشت کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز کاشت کر رہے ہیں، اس کے لیے اس کی جو بیج ہے وہ آپ لے لیں۔ اس بیج کے اوپر آپ نے 313 دفعہ اس آیت کریمہ کی، اس آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ جو آپ نے بیج جمع کر رکھ لیا اس کے اوپر دم کر دیں، اس آیت کریمہ کو آپ پڑھیں گے، آخر میں اس بیج پہ دم کر دیں، اور اس کو 313 دفعہ پڑھنے سے پہلے اور اول آخر 7 دفعہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، یا کوئی بھی آپ کو درود آسان سا لگے، مختصر درود پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اور پھر جا کر زمین کے اندر اس غلے کو، اس مکھ یا گندم کو جو آپ کی بیج ہے اس بیج کو جا کے کاشت کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ جو مایوسی ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ آپ اس فصل اس بیج کے اوپر بھی دم کر لیں اور اس کے بعد کاشت کریں، اور دوسرا طریقہ، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی آپ ایسے کیا کریں، کبھی کبھار جا کر وہاں چلتے پھرتے اپنے کھیت میں یہ وظیفہ پڑھتے رہیں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے، مثال کے طور پر یہاں پڑھنا مشکل ہے، وہاں حافظ نہیں ہے، تو پھر ایسا کریں گھر سے پڑھ کر چلے جائیں، یا پانی پہ دم کر کے وہ پانی لے جائیں، ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے میں، جیسے آپ کو وقت ملے اس وقت کریں، وہ لے جا کے آپ نے اس پانی کو
مختلف جگہوں پہ وہ پانی پھینک دیں. اب زمین بعض دفعہ بہت کافی زمین ہے تو مشکل یہ ہو جاتا ہے کہ یار ابھی کیسے اس کو چھڑکاؤ کروں. اس کے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے چاروں کونوں میں، ایک کونے میں بھی، دوسرے کونے میں بھی، تیسرے اور چوتھے کونے میں بھی جا کر اس پانی کو پھینک دیں. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے کاشتکاری کے اندر، آپ کے غلے کے اندر بہت برکت ہوگی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ بہت خوش ہوں گے اور بہت فائدہ ہوگا اس وظیفے سے. آئیں عمل کی طرف چلتے ہیں. عمل ہے کہاں پہ؟ پہلے نمبر پر یہ دیکھ لیتے ہیں. عمل ہے پارہ نمبر 7 سورہ انعام، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 94 سے لے کر 95. آیت مبارکہ جو ہے وہ 94 سے لے کر 95 نمبر آیت. اس آیت کریمہ کو بیج کے اوپر 313 دفعہ دم کر کے پھر کاشت کریں. اس کے بعد کبھی کبھار ہفتے 10 دن میں 41 دفعہ یا 101 مرتبہ اس کو پانی پہ دم کر کے پھر بھی جا کے وہاں پانی پھینک دیں، یا پھر ویسی زمین میں جا کر چلتے پھرتے جتنی دیر وہاں چلتے پھرتے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کریں اور دم کیے کریں. انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا. اس آیت مبارکہ کی میں آپ کو تلاوت بھی سنا لیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. صدق الله خالقنا العظيم. میں نے آپ کے سامنے آیات مبارکہ کی تلاوت بھی کر لی ہے. اس آیت مبارکہ کی روز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. زمین کے کھیت کے بارے میں تصور رکھ سکتے ہیں. زمین دور ہے، بعض لوگوں کی زمینیں دور بھی ہوتی ہیں، گھر میں بیٹھ کر تصور کر لیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.